دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تمام سامعین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی میں بہت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج وہ جب گھر سے نکلا تو اس کے دل میں ایک ڈر تھا۔ صبح سے ہی اس کے دل میں خوف طاری تھا۔ وہ روزمرہ زندگی کی طرح آج آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ اس کا ڈر ایسے ہی بے جا نہ تھا کیونکہ ٹھیک ایک دن پہلے اس کو اپنے آفس کی طرف سے بیسٹ سیلر کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ وہ اپنے دفتر میں سب سے اچھی پوسٹ پر تھا۔ ایوارڈ ملنے سے ایک دن پہلے اس نے یہ سوچا کہ میں دنیا میں اونچی اڑان کی طرف جا رہا ہوں، کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہلکا سا تکبر بھی اس کے دل و دماغ میں چھایا ہوا تھا۔ وہ روز شام کو اپنے آفس جا کر اپنے دفتر کی چھت پر چلا جاتا اور چائے کا کپ خود اٹھا کر ساتھ لے جاتا۔ یہ کام وہ کافی عرصہ سے کر رہا تھا۔ دفتر کی بلڈنگ کافی اونچی تھی اور اس کے دفتر کی چھت سے نیچے روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے الگ ہی لطف آتا تھا۔ آج جب وہ گھر سے آفس کے لیے نکلا، راستے میں اس کی گاڑی ڈرائیور سے ایک بائک والے کو زور سے ٹکرا گئی۔ معمولی سی بحث کے بعد وہ آفس آیا اور شام کو چھت پر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آج ہفتہ کا آخری دن تھا اور ڈرائیور اس کو اتار کر گھر واپس چلا گیا تھا اور اگلے دن دفتر کو چھٹی تھی اور 2 دن کے لیے آفس نے بند ہو جانا تھا۔ لیکن آج جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج اس کی زندگی بالکل پلٹ جائے گی اور وہ بہت ہی مشکل میں پھنس جائے گا۔ لیکن آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، وہ اپنا موبائل ٹیبل پر رکھ کر اپنے آفس ساتھ کر اپنے دفتر کی آخری منزل پر چلا گیا اور چائے کا کپ ساتھ لے گیا۔ چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے دنیا کا نظارہ کرتا رہا اور وہ دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ آج میں اتنی اونچائی پر ہوں اور دنیا نیچے ہے۔ آج میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ میں دنیا کو بہت پیچھے اور نیچے چھوڑ رہا ہوں اور آنے والے وقتوں میں تو میں بہت اوپر چلا جاؤں گا۔ کوئی بھی مجبوری نہیں تھی، کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور میں آگے اگلی طرف سوچوں اور دنیا کو چیرتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں کو چھو جاؤں۔ ہلکا ہلکا تکبر اس کے دماغ اور دل میں چھایا ہوا تھا۔ چائے کا کپ پکڑے وہ سوچوں میں گم تھا۔ اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب دفتر بند ہونے کا وقت ہو گیا اور سارا دفتر اور عملہ وغیرہ اپنے اپنے گھروں کو چلا گیا۔ دفتر کے گارڈ نے دفتر کو لاک کر اپنے نیچے والی پوسٹ پہ بیٹھ کے اور آفس کو باہر سے لاک کر دیا۔ وہ اپنی سب سے اچھی پوسٹ پہ ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی جواب دے نہ تھا اور نہ ہی کوئی اس سے آنے جانے کا وقت اور ٹائم پوچھتا تھا۔ آج اپنی سوچوں میں گم وہ دفتر کی بلڈنگ کے آخری منزل پر پھنس چکا تھا۔ شام ڈھلے کے وقت جب اس کو احساس ہوا کہ وہ آج اکیلا رہ گیا ہے اور کوئی بھی اس کے آس پاس نہ تھا، موبائل آفس کے دراز میں پڑا تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا، اس نے سیڑھیوں سے نیچے جانے کی کوشش کرتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا تو چوکیدار وہ دروازہ بھی لاک کر جا چکا تھا۔ اس کو کھلے آسمان کے نیچے بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور اس کی پریشانی کی وجہ کہ وہ کبھی نیچے دیکھتا اور کبھی اوپر۔ کچھ دیر پہلے وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ دنیا سے بالکل الگ ہے، لیکن معاملہ اس کے بالکل الٹ ہو گیا تھا کہ اب اس کو واقعی دنیا سے الگ نظر آ رہا تھا کہ وہ دنیا سے الگ رہ کر پھنس گیا ہے۔ اب اس کو گھبراہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کو اب اپنے گھر کی یاد بھی آ رہی تھی اور مختلف وہم اس کے دل و دماغ میں آ رہے تھے اور اس کی سوچ کا تکبر اس کو بہت پیچھے چھوڑ چکا تھا اور اس کی پریشانی کا سبب بن چکا تھا۔ اس نے کافی آوازیں دی لیکن بلڈنگ اتنی اونچی تھی کہ اس کی آواز نیچے تک کیسے جاتی۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد جب رات ہو گئی، اس کو خوف آنے لگا۔ چھت پر کوئی روشنی بھی موجود نہ تھی۔ اس کی سوچ کا تکبر خاک میں ملتا نظر آ رہا تھا اور بے بسی میں اس نے اپنی شرٹ کو اتار کر نیچے لہرائی۔ کوئی بھی اس کی طرف دیکھ نہ رہا تھا۔ رات گہری ہونے کی وجہ سے اس کی طرف کون دیکھتا۔ اس روڈ پر تمام دفتر کی بلڈنگیں تھیں اور اس بلڈنگ کے ساتھ والی عمارت زیر تعمیر تھی، وہ بھی خالی ہو چکی تھی اور مزدور کام کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا چکے تھے۔ دوسری طرف اس کے گھر میں بیوی پریشان تھی اور یہ تو کبھی کہیں گئے ہی نہ تھے۔ موبائل پر بار بار فون کر بھی کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کے تمام دوستوں اور دفتر کے لڑکوں کو فون ملا کر اپنی پریشانی بتائی۔ ہر کوئی انجان تھا کہ ان کا آفس کے جو سینئر بندہ ہے وہ کہاں گم ہو گیا۔ دفتر کے لڑکے کہہ رہے تھے کہ آج وہ آفس سے جلدی نکل گئے تھے۔ اس کی بیوی بہت پریشان تھی۔ اس کے تمام عزیزداروں کو بلا لیا اور پولیس رپورٹ بھی کروا دی گئی۔ بلڈنگ کی چھت پر وہ گم سم بیٹھا رو رہا تھا اور اپنے اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا تکبر اب ختم ہو چکا تھا۔ پولیس والے اس کے دفتر کے باہر ناکہ لگا کر کھڑے تھے اور دفتر کے آس پاس اس کی تلاش کر رہے تھے۔ وہ اوپر سے بے بسی کے عالم میں نیچے دیکھ رہا تھا لیکن کوئی بھی آواز اس کی نیچے تک نہ جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دم گھٹنے لگا اور پریشانی کے عالم میں اس کی آواز بھی ٹھیک طرح سے نہ نکل رہی تھی۔ یہ ویکینڈ تھا اور اگلے 2 دن کے لیے آفس بند ہو جانا تھا۔ اس کو بار بار رونا بھی آ رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے بہت معافی مانگ رہا تھا۔
اس کی تکبر والی سوچ اس کو یہاں پہنچا دیا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ آج سب سے اوپر ہے، لیکن اس وقت رات کے اندھیرے میں وہ سب سے اوپر ہونے کے باوجود بھی بے بس اور بے یار و مددگار تھا۔ سب سے مدد کا طلبگار تھا۔ وہ خالی ہاتھ بے یار و مددگار کسی معجزے کے انتظار میں تھا کہ ساتھ والی بلڈنگ جو زیر تعمیر تھی اس کی آخری منزل میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں کے بادل بن جاتے ہیں۔ دھواں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو سانس لینا بھی بہت مشکل ہونے لگا۔ اس کے خیال میں اب موت پکی ہے۔ وہ موت کو یاد کر رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اس دھویں کی وجہ سے کہیں اس کی موت ہی نہ ہو جائے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی سوچوں کو لے کر روز کسی انجانی سوچ میں اونچائی کی طرف دیکھتا تھا، آج میں نیچے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میرا کچھ نہیں بن پا رہا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ساتھ والی بلڈنگ میں آگ اتنی بڑھ گئی کہ ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئیں۔ پولیس والوں نے ریسکیو ٹیموں کو جلدی بلا لیا کیونکہ نیچے ہی اس کی بلڈنگ کے باہر پولیس والوں نے ناکا لگایا ہوا تھا۔ ریسکیو ٹیموں نے اسی بلڈنگ میں، جس بلڈنگ میں وہ اوپر چھت پر پھنسا ہوا تھا، اس بلڈنگ پر آ کر آگ کو بجھانے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اس کے تکبر کے بعد اللہ سے اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور تکبر کو بلا دیا، اور اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، آج میں اوپر ہوں اور نیچے ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہوں، مگر کوئی بھی کسی کی مدد کے بغیر اوپر نہیں آ سکتا اور نہ نیچے جا سکتا ہوں۔ آفس کے گارڈ نے دوسرے سینئر آفیسر کے کہنے پر اس کے آفس کے دروازے، بلڈنگ کے دروازے کو کھول دیا، اور جب ریسکیو ٹیمیں چھت پر پہنچی تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ پولیس کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ ان کو چھت پر ایک بے ہوش آدمی ملا ہے، تو پولیس تو پہلے ہی ناکے پہ نیچے کھڑی تھی۔ ان کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں رپورٹ لکھوائی گئی ہے، اور اس کے گھر والے اور آفس کے تمام لڑکے اور عملہ سب پریشان ہیں، تو لہذا ان کو پتہ چل گیا کہ اسی بلڈنگ کی چھت پر یہ بیچارہ پھنس کر آگ کے بگولے اور دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا ہے۔ لہذا انہوں نے اس کو ریسکیو کیا اور اس کو ہاسپٹل سے گھر پہنچایا۔ دوسری بلڈنگ میں آگ لگنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اللہ ہر کام میں بہتری فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر شر میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے، کبھی بھی کسی بھی کام کو سوچتے ہوئے کرتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ یہ سب کام میری وجہ سے ہے، اور تکبر کا تو بالکل بھی نہ سوچیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔